أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے. وہ ایک آگ تھی ایندھن والی جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس پر وہ خود شاہد تھے. یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف ذات پر ایمان لائے تھے. وہی اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور ہر چیز پر وہ شاہد ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب. بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پہلی مرتبہ وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ وہی پیدا کرے گا. وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک، عظمت والا، جو چاہے کر گزرے. تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی، یعنی فرعون اور سمود کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن ہے ہی بڑا شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جس صورت کو آج ہم نے تلاوت و ترجمہ کیا ہے اس کا انشاءاللہ بھی تفہیم کریں گے. تو اس صورت میں میری بہنوں ایک بہترین واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بہترین واقعہ بیان کیا ہے. ہم ان واقعات کو یاد رکھیں اور ان واقعات کو اپنے بچوں کو بھی سنائیں. جیسے اکثر ہوتا نا، چھوٹے بچے کہانی بولو بولتے، سٹوری ٹائم، رات میں سوتے وقت سٹوری بولو، کچھ بھی سٹوری بولو، کچھ بھی کہانی بولو. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے سٹوریز جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ واقعات بتائے ہیں. ایک ہوتی ہے کہانی. کہانی مطلب من گھڑت چیز ہوتی ہے، جیسے کچھ بھی بولتے نا ہم،
परियां आए थे, वो फला हुआ था, वो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कुछ भी कहानियां। तो कहानी वो होती है जो एक फेक चीज होती है। वाकया जो होता है वो हकीकतन वाक़े हुई भी चीज होती है, यानी रियल स्टोरीज को वाकयात कहते हैं। रियल स्टोरीज को वाकयात कहते हैं। कहानी, स्टोरी, कहानी मतलब कहानी कुछ भी हो सकती है, यानी मतलब ये कि तसव्वुरात के ऊपर कुछ भी कहानियां बनाई जाती, झूठ मूठ की कहानियां बनाई जाती, तो वो कहानी होती। एक होता है वाकया। तो कुरान कहानियां बयान नहीं करता, नऊजुबिल्लाह। कुरान क्या बयान करता है? वाकयात बयान करता है, यानी जो हुए, वाकयातन हुए चीजें, वो बयान करता है। जैसे आज का भी एक वाकया जब हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, समझने जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा तर्जमा तिलावत के साथ, लेकिन इंशाल्लाह समझ, जब तफसीर करेंगे तो काफी बातें समझ में आएंगी इसमें क्या अल्लाह ताला ने इधर से नसीहत रखा है। वाकयात में अल्लाह ताला बहुत बहुत ज्यादा नसीहतें रखता है, गौर करने की चीज। काम क्या है हमारा, जरूरत किस चीज की है हमें कि हम गौर व फिक्र करें इसमें। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज के इस वाक़े में अल्लाह ने हमारे लिए क्या नसीहतें रखी हैं, इस सूरत में क्या नसीहतें रखी हैं इंशाल्लाह। जैसे पहली आयतें, वस्समाई जातिल बुरूज, वस्समा और कसम है आसमान की, वाह कसम, अस्समा आसमान, कसम है आसमान की, जातिल बुरूज, बुर्जों वाला। बुर्जों वाला मतलब, बुर्ज एक महल को बोलते, बुर्ज बोलते हैं ना, बुर्ज महल को बोलते हैं। दुबई का सुने ना, बुर्ज खलीफा, यानी वो महल का नाम है खलीफा, खलीफा, बुर्ज खलीफा, यानी ऐसा महल जो खलीफा का महल। तो बुर्ज, बुर्ज कहते हैं एक महल को। बुरूज, यानी बुरूज क्या है? बुरूज मतलब महल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक महल। तो अब ये जाहिर है, यानी मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब इतनी बड़ी तख्लीक की ना आसमान की, तो एक आसमान नहीं बनाए, बल्कि आसमान के ऊपर आसमान, आसमान के ऊपर आसमान, तो एक एक आसमान गोया के महलों की शक्ल, यानी बहुत बड़े बड़े, उसमें कई कई चीजें समोए हुए हैं, कई चीजें हैं उसमें। तो बुर्जों वाला आसमान क्यों कहा गया? क्योंकि एक नहीं, बल्कि एक बुर्ज नहीं है उसमें, बल्कि कई बुरूज हैं, यानी जमा है, बुर्ज की जमा बुरूज, बुर्ज की जमा बुरूज। तो आसमान को क्या कहा गया? जातिल बुरूज कहा गया, यानी बुर्जों वाला आसमान। बस समाई जातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो कि बुर्जों वाला है। वल यौमिल मऊद, वल यौमिल मऊद, वादा किए हुए दिन की कसम। कौन सा है मेरी बहनों वादा किया हुआ दिन? कौन सा है? कयामत। वादा किया हुआ दिन कौन सा है? यानी अल्लाह ने वादा किया एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला सारी कायनात को फना कर देगा, कोई चीज अपनी जगह पर बाकी नहीं रहेगी, सब टूट फुट के फना बर्बाद हो जाएगी। तो ये बर्बादी वाला दिन का वादा किया अल्लाह ने। अल्लाह ने वादा किया कि एक दिन आएगा, मैं तमाम यानी खलखत को खत्म कर दूंगा, बोले अल्लाह ताला। वो कयामत है। अब ये कयामत में और क्या होगा? लोगों से हिसाब किताब होगा, जन्नत सामने लाई जाएगी, जहन्नम सामने लाई जाएगी, और लोगों को उनकी नेकियों का बदला दिया जाएगा और बुराइयों का भी बदला दिया जाएगा। नेकियों का बदला जन्नत की नेमतों से दिया जाएगा, और अगर कोई बुराई करता है तो जहन्नम का अजाब है उसके लिए। और उस दिन अल्लाह ताला खुद बजाते खुद आसमानों से उतरेगा, यानी अर्श, अर्श यानी अल्लाह का अर्श दिखेगा हमें, अर्श पर अल्लाह मुस्तवी होगा, दे बैठे हुए हम देखेंगे। तो अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला खुद अर्श समेत लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये एक दिन वो है जो वादा किया हुआ दिन है ये। तो उसको कौन सा है वो वादा किया हुआ दिन? कयामत। वल यौमिल मऊद, यौम कहते हैं दिन को, मऊद वादा किया हुआ। वल यौमिल मऊद, यानी वादा किए हुए दिन की कसम। व शाहिदी व मशहूद, हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम। ये कौन है शाहिदी व मशहूद? अलग अलग, यानी तो मुफस्सिरीन ने अलग अलग मुराद लिया है इससे। कोई किसी ने ये मुराद लिया कि जो जिस दिन अमल जमा किए जाएंगे ना, और जो अमल करने वाला होगा वो शाहिद है, तो उसको कहा गया। बाज बोले कि नहीं, लोग और अल्लाह ताला, यानी मतलब ये कि हज के दिन जो लोग जमा होते, बोले कोई कुछ बोले, बहरहाल अल्लाह ने ये कहा कि हाजिर होने वाले, हाजिर किए गए, हाजिर होने वालों की कसम, हाजिर किए गए की कसम। तो ये अल्लाह ने कसम खाई। इसके बाद कहा कि यानी ये कस्में, अब कौन सी कस्में हुई यहाँ पर?
आसमान जो बुर्जों वाला है, यौमिल मऊद यानी वादा किए हुए दिन की कसम खाई गई, शाहिदी व मशहूद हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम खाई गई। उसके बाद बताया गया कि खुतिला अस्हाबुल उखदूद। अब एक बात, अब ये बात हो रही है खुतिला अस्हाबुल उखदूद, अब ये बात हो रही है खुतिला अस्हाबुल उखदूद। अब यहां से वाकया शुरू होता है, यहां से वाकया शुरू होता है जी। खुतिला अस्हाबिल उखदूद यानी कत्ल किए गए गढ़े वाले, यहाँ से वाकया शुरू हो रहा है, यहाँ से वाकया शुरू हो रहा है। खुतिला अस्हाबिल उखदूद, खंदकों वाले हलाक किए। अब ये कौन थे मेरी बहनों, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, खंदकें खोद कर उनको कत्ल किया गया था। वो कौन से लोग थे जिनको खंदकें खोद कर कत्ल किया गया था और उन खंदकों में आग भरी गई थी, उसका एक वाकया है। वो वाकया क्या है, उसकी तफसील क्या है, बताऊं मैं आपको इंशाल्लाह। हाँ चलिए वाकया सुनते हैं जी। तो वाकया क्या है अस्हाबुल उखदूद का, चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ अब ये क्या है वाकया अस्हाबुल उखदूद का। एक जमाना था मेरी बहनों, यानी मतलब बहुत पुराने जमाने की बात है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और बहुत पहले 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 बहुत पुरानी बात है। उस जमाने में एक बादशाह था और वो बादशाह और उसका जादूगर था, बादशाह और उसका जादूगर था। अक्सर क्या होता था पहले जमाने में कि पहले जमाने में नहीं, आज भी होते हैं वो चीजें, आज भी होते हैं। यानी जो जादूगर होते हैं ना, जादूगर, उनसे हर किस्म की, यानी क्या कहते हैं, बादशाह लोग क्या करते, उनसे हुकूमत के मामलात, क्या करना है, कब कैसे फैसले करना, कब घर से निकलना, कब नहीं निकलना, क्या मतलब मुहूर्त मेरे लिए अच्छा है, ये चीजें जो होती ना, तो वो पुराने जमाने से चलती आ रही। वो जमाने में भी जादूगर लोगों से इस तरीके के यानी सवालात करते थे बादशाह लोग, और उन लोगों के खास जादूगर होते थे, बादशाहों के खास जादूगर हुआ करते थे। तो वो जमाने में भी एक जमाना ऐसा गुजरा जिसमें एक बादशाह था, उसका खास जादूगर था। हुआ ये कि वो जादूगर बूढ़ा होने लगा, बूढ़ा होने लगा। तो वो बादशाह बोला कि अब तो ये बूढ़ा हो जा रहा है, तो अब इसका इल्म किसी और को सिखा के जाना ना, यानी मर गया तो फिर कैसा, वो मेरे लिए परेशानी हो जाती। तो वो बादशाह क्या बोला कि चलो एक इस मुल्क में से, मेरी बादशाहत में से जितने मतलब मुल्क में जितने लोग हैं उसमें से एक जहीन बच्चे को चुनेंगे, जो होशियार, बहुत ज्यादा होशियार हो, जहीन हो, वो जहीन बच्चे को चुनेंगे। और जादूगर को बोला कि चुन के वो एक जहीन बच्चे को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके उसको पूरी जादू सिखा दो, तुम्हारी जो जादू है, तुमने जो मतलब सीखा है इल्म, वो उसको पूरा सिखा दो जादू का। तो वो शख्स क्या करा, चलो ठीक है, बल्कि वो एक समझदार लड़के को चुना गया, चुन के उसको माँ बाप को भी बोल दिए कि देखो ये लड़का, यानी मतलब ये कि सेलेक्ट हो गया किसके लिए, क्या कहते हैं कि जादू सिखाने के लिए। और बोले कि चलो अब रोजाना इसको मेरे पास भेजना है। चलिए अब क्या हो गया, वो माँ बाप उसको चलो बोले कि अरे हमारे बच्चे को सेलेक्ट कर लिए बादशाह, और उसको जादू सिखा रही, और मतलब वो उसको मुशीर खास बनाएंगे अपना, मतलब बादशाह का खास बना देंगे उससे। वो खुश हो गए माँ बाप, चलो जादू सिखाने के लिए उसको भेजने लगे बच्चे को। अब वो बच्चा जब जादू सीखने के लिए एक मतलब वो जादूगर के पास जब जाता, तो रास्ते में एक राहिब का घर था। राहिब मतलब एक इबादत गुजार बंदा रहता था, जो एक अल्लाह की इबादत करता था, उस बंदे का घर था। तो हुआ ये कि ये लड़का एक मर्तबा जाके वो जो बुजुर्ग थे, नेक शख्स थे, तो उनके पास जाके बैठ गए, बैठ कर क्या किया, वो बातें सुनने लगा। वो जो बुजुर्ग थे, वो जो नेक इबादत गुजार शख्स थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे, तो उनकी बातें वो लड़का बैठकर सुनने लगा, और उसको बहुत पसंद आई वो बातें, उसको वो बातें पसंद आई। तो वो लड़का क्या करता था, जाते जाते क्या करता था, बैठ जाता था, बैठ के वो बातें सुनने लगता। किसकी, वो जो आलिम जो थे, जो नेक बंदा था अल्लाह का, उसकी बातें सुनता। आगे जादूगर का घर था। तो ये हुआ कि मतलब जब यानी लेट होने लगी जादूगर के पास जाने के लिए, तो जादूगर पूछने लगा कि तुम आखिर कहाँ चले जाते हो, कि मतलब इतनी देर करके आ रहे हो, आखिर कहाँ चले जाते हो। तो बोले कि मैं एक आलिम का घर मिलता रास्ते में, तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते, तो मैं वहां बैठता हूँ। तो जादूगर को बड़ा गुस्सा आया। वो बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्यों गए उसके पास, तुम मेरे पास इल्म हासिल कर रही, बस यही इल्म हासिल करना, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना। क्या बोला वो जादूगर कि इसके अलावा तुम कहीं और नहीं जाना, चाहे तुम्हें कोई भी कितनी अच्छी बातें बताए, लेकिन तुम वहां नहीं जाना, बल्कि मेरे पास ही आना।
اور مطلب سختی کرا پھر بھی لیٹ کر رہا تھا وہ بچہ، لیکن پھر بھی جا کے وہ باتیں سن رہا تھا عالم کی، تو اس کو غصہ آیا، وہ شخص جا کے کیا کرا، ماں باپ سے اس کے کمپلینٹ کر دیا، بولا کہ دیکھو تمہارا بچہ جادو سیکھنے کے لیے فل ٹائم نہیں دے رہا ہے اور ادھر ادھر دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ کر آ رہا ہے. تو گھر میں بھی سختیاں کی گئی اس کے ساتھ. تو لیکن پھر وہ بچہ کنفیوز ہو گیا، بولا کہ مطلب ارے یہ تو بڑے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں یہ عالم جو ہے، اور ان کی باتوں میں تو حقیقت ہے، اور جادو میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو میں کوئی حقیقت نہیں ہے، شیاطین کی عبادت کی جا رہی اور شیاطین کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ بھی کھوکھلی چیز ہے، مضبوط چیز نہیں ہے، جادو کھوکھلی چیز ہے، کبھی بھی شیاطین دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ بدماش شیاطین کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن یہ ایسے کیوں ہو رہا؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر بچہ پریشان ہو جاتا اور دعائیں کرنے لگتا کہ اللہ مجھے صحیح راہ بتا، یہ عالم صحیح ہے یا وہ جادوگر صحیح ہے، یہ مجھے اللہ مجھے بتا دے. ایک مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ لڑکا جا رہا ہوتا کہ راستے میں ایک بڑا جانور، شیر، سانپ وغیرہ کچھ رہتا، بہرحال جنگلی جانور رہتا، تو وہ جانور لوگوں کا راستہ روک کے کھڑا ہوا رہتا. اب لوگ سارے پریشان رہتے کہ کیسے اس کو بھگائے، بھاگتے نہیں رہتا، جاتے نہیں رہتا، وہ جانور کھڑا رہتا راستے میں. تو لڑکا یہ سوچا کہ آج میں آزماتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا وہ راہب عالم جو ہے وہ صحیح ہے، یہ دونوں میں سے کون صحیح ہے. یہ دیکھنے کے لیے وہ لڑکا کیا کرتا، ایک پتھر اٹھاتا، پتھر اٹھا کے بولتا اے اللہ اگر راہب کا معاملہ صحیح ہے تیرے نزدیک، کیا بولتا وہ لڑکا کہ اے اللہ اگر یہ راہب، یہ عالم، یہ جو نیک بندہ ہے اس کا معاملہ تیرے نزدیک صحیح ہے اور جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے تیرے لیے، یہی پسندیدہ ہے، تو یہ جانور کو جو میں پتھر مار رہا ہوں، یہ جو روک رکھا ہے راستہ سب کا، یہ جو میں جانور کو پتھر مار رہا ہوں وہ میرے پتھر مارنے سے مر گیا. اگر وہ جانور پتھر سے تو نہیں مرتا نا، اتنا بڑا جنگلی جانور ہے، ایک پتھر پھینک کے مارے تو مر جاتا، نہیں مرتا نا. تو لیکن وہ لڑکا بولتا ہے کہ اللہ مجھے ایک مطلب اپنا میراکل دکھا دے، مطلب مجھے ثابت کر دے کہ تو ہے اور تیری ذات سچی ہے، اور یہ جو راہب، جو عالم جو تیرے بارے میں کہہ رہا ہے اے رب اگر وہ واقع میں سچا ہے، تیری یہی باتیں ہیں اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، تو پھر میں یہ پتھر مارے تو یہ جانور مر جانا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اے اللہ تو ہی سچا ہے اور وہ جادوگر جھوٹا ہے. تو وہ کرا، وہ لڑکا، یعنی سبحان اللہ، دیکھیے کیا کرتا تھا وہ، مطلب جیسے ہی وہ جانور کو پھینک کر مارا پتھر، وہ جانور ہلاک ہو گیا، جانور ہلاک ہو گیا. اب جیسے ہی یہ جانور مر گیا، اب لڑکا خوش ہو گیا، خوش ہو کے بولا کہ راہب صحیح ہے اور جادوگر غلط ہے، اس کو یقین ہو گیا. تو وہ خوشی سے بھاگتا ہوا اس عالم صاحب کے پاس گیا، وہ راہب کے پاس جا کے بولا کہ دیکھو مولانا آپ جو بولے تھے وہ بالکل، مطلب آپ کی باتیں درست ہیں، مجھے یقین ہو گیا، اللہ نے میری مدد کی، مجھے سوچنے پر یعنی کافی پریشان ہو رہا تھا میں کہ جادوگر صحیح ہے یا آپ صحیح ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی صحیح ہے اور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہی صحیح ہے، یہی علم صحیح ہے، جادو صحیح نہیں ہے. اب تو راہب بولے کہ بیٹے دیکھو اگر تم، یعنی اللہ کا بڑا فضل ہوا تم پر، تم یعنی کمال کے درجے کو پہنچ گئے ہو، اب یعنی تم بڑے ہو گئے ہو اور اللہ نے تم کو مطلب کامیاب کر دیا، تم جیت گئے، تم ایمان کو سلیکٹ کر لیا الحمدللہ، اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، اور اس آزمائش میں یعنی اب تم علم سیکھ لیے میرے پاس الحمدللہ، تم پختے ہو گئے الحمدللہ، اور تم بڑے نیک بن گئے، اللہ نے تو تمہاری مدد بھی کر دی، اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک میراکل بتا دیا تم کو کہ تم ایک پتھر پھینک کے مارے اور وہ جانور مر گیا، اب تم پکے اللہ کے بندے ہو گئے، اب تمہاری آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش میں تم میرا نام نہیں لینا، تم بولنا ہی نہیں کون سکھائے تم کو، اب بس ایک اللہ کا اعلان تم کر دینا سب کے سامنے، اب اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن یہ بھی ہوگا کہ آزمائش ہوگی تمہارے ساتھ. اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ وہ لڑکا بہت نیک بن گیا، بہت اللہ ولی ہو گیا، اور وہ لڑکا جیسے جیسے اس کے پاس کوئی بیماریوں کا علاج کرنے آتے تو وہ مادر ذات اندھا، یعنی مطلب ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے بھی اندھا ہوتا تو وہ اللہ سے دعا کرتا، اور وہ بچہ اللہ سے دعا کرتا، اور وہ یعنی جس کی آنکھیں چلی گئی تھی اس کی بینائی اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا. پھر وہ بچہ دعا کرتا، اور ابرس کی ایک بیماری رہتی تھی، یعنی بہت بری بیماری، اس کے کوئی علاج نہیں تھا اس زمانے میں، تو بولتے کہ مطلب وہ بھی علاج کر دیتا تھا وہ لڑکا اللہ کے حکم سے، اللہ سے دعائیں کرتا، لیکن شرط یہ لگاتا تھا جس کا بھی علاج کرتا، تو شرط یہ لگاتا تھا
کہ میں یہ علاج تمہارا کروں گا، لیکن تم کو چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ گے، تم اللہ پر یقین کرو گے تو تب تمہاری یہ بیماری دور ہوگی. تو ہوا یہ کہ اسی شرط کے اوپر اس نے بادشاہ کے بھی ایک نابینا شخص تھا، بادشاہ کے جو مصاحب ہوتے نا، مطلب جو وزیر ہوتے، وزرا ہوتے، تو وہ وزرا میں سے بھی ایک اندھا شخص تھا. تو اس کو بھی بلایا، وہ بھی آیا وہ لڑکے کے پاس آ کے بولا کہ اگر میں تم پر ایمان لے آؤں گا، یعنی تمہارے اللہ پر اور دین اسلام کو میں قبول کر لوں گا، ایک اللہ پر ایمان لاؤں گا، تو کیا مجھے شفا مل جائے گی؟ کیا تم دعا کرو گے میرے لیے؟ تو وہ لڑکا بولا ہاں ضرور. اور جیسے ہی وہ شخص ایمان لایا، وہ یعنی بادشاہ کا ایک خاص آدمی تھا، وہ ایمان لا لیا، اور اس لڑکے نے دعا کی اور اللہ نے اسے صحت دے دی. تو اب یہ ہوتے 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 جب زیادہ لوگ ایمان لانے لگے، بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی. کیونکہ بادشاہ کیا تھا وہاں کا؟ بادشاہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، نعوذ باللہ، اور بولتا تھا کہ میری عبادت کرو، کسی کی نہیں کرنا، میری کرو. تو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنا، میری عبادت کرو بولتا تھا، نعوذ باللہ. تو اب جیسا بادشاہ دیکھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا. اور اہل ایمان کو بلا کے سمجھایا، بولا کہ تم ایمان سے پلٹ جاؤ، نہیں پلٹیں گے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن نہ وہ لوگ پلٹے، نہ وہ لڑکا باز آیا. اس لڑکے کو بھی بلا کر اس شخص نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، تم یہ یعنی دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے، تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، اور سب کے سامنے قتل کرواؤں گا. تو وہ لڑکا بولا کہ نہیں، مارنے والا اور حیات دینے والا، زندگی اور حیات دینے والا اللہ ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یہ سن کر اس سے بہت غصہ آیا، اور اس نے کیا کیا، لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ کی اونچائی سے اسے پھینک دو. تو فوجی لوگ آئے اور جیسے ہی وہ چڑھنے لگے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی پر جیسے ہی پہنچے اور نیچے پھینکنے کی کوشش کی، تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑ میں لرزش پیدا ہو گئی، یعنی زلزلہ، پہاڑ ہلنے لگا، اور وہ سب جو اس کو اوپر لے گئے تھے نا، سب گر کے مر گئے، اور اللہ نے اس لڑکے کو بچا لیا. تو پھر بادشاہ بولا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، چلو ہو سکتا ہے اتفاق تھا ہوگا، اب کیا کرو، کشتی میں لے جاؤ، کشتی میں اسے بٹھا کر لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اسے پھینک دینا، سمندر میں پھینک کے واپس آ جاؤ. پھر فوجی لے کے گئے، بادشاہ کے جو آدمی تھے، بادشاہ کی جو فوج تھی، فوجی بڑے بڑے فوجی سب لے کے گئے اس لڑکے کو اور کشتی میں بٹھا کر لے گئے. اور وہاں جانے کے بعد یعنی وہ پھینکنے ہی والے تھے کہ کچھ کشتی الٹ گئی. اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ نے اسے بچا لیا. کشتی الٹ گئی، سب کے سب غرق ہو گئے، اور یہ لڑکا بچ کے پھر آ گیا. تو بادشاہ پریشان ہو گیا، بولا کہ یہ کیا بات ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ یہ چیز ہوگی. تو پھر اس لڑکے نے بادشاہ کو سمجھایا کہ دیکھو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ہی حق ہے. اب سب بھی اور بھی لوگ ایمان لانے لگے، یہ دیکھ کر کہہ رہی یہ لڑکے کو مارنے کی کوشش کرے تو بھی اللہ اس کا بچا لے رہا ہے، اس کو. تو یہ بولتے ہی کیا ہوا کہ لوگ اور بھی ایمان لانے لگے. تو بادشاہ کو اور غصہ آ گیا، اور غصے میں وہ کافی مطلب ٹینشن میں آ گیا، بہت زیادہ غصے میں آ گیا. اور غصے میں جب اس لڑکے کو بولا کہ اے لڑکے تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں. تو اس لڑکے نے ایک چال چلی، اس لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو یہ کہہ کر مجھے تیر مارے گا، اللہ کے نام سے کہہ کر تو تیر مار، مجھے اللہ کے نام سے کہہ کر مجھے تیر مار. تو جیسے تو اللہ کے نام سے کہہ کر تیر مارے گا، تو اس تیر سے میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے پھر ایسے ہی کیا، اس کو تو وہ غصے میں تھا، اس کو بات جب سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا ہے لڑکا، تو بولے کہ اچھا تو اللہ کے نام سے بول کے ماروں گا تو مر جائے گا. تو بولا کہ ہاں ٹھیک. لیکن وہ لڑکا بولا کہ نہیں، سب مجموعے کو، سب کو جمع کرو، جمع کر کے اس کے بعد مجھے اللہ کا نام لے کے مارو، میں مروں گا. تو اب اس کو تو جب سمجھ نہیں آئی بات کی لڑکا کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا پلان ہے، لیکن اس کو تو غصہ تھا، بس اسے مارنا تھا اس لڑکے کو. تو کیا کیا، سب کو جمع کیا اور اس لڑکے کو کھڑا کیا اور اللہ کا نام لے کر اسے مار دیا. تو وہ لڑکا شہید ہو گیا. اب جیسے ہی وہ اللہ کا نام لے کے مارتے ہی شہید ہو گیا، تو سارے لوگ پکارنے لگے. کھلے میدان میں اس نے لوگوں کو جمع کیا تھا نا، اور اس لڑکے نے کہا تھا کہ بسم اللہ رب الغلام،
یعنی یہ بول کے مارو اس اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے. لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ بول کے مارو. تو جب تب مروں گا. تو بادشاہ ویسی کیا. اب وہ لڑکا جیسے ہی مر گیا سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. یعنی سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ اکبر, یہ تو یعنی ہم سب کو سمجھانے کے لیے اس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی اس لڑکے نے. بادشاہ کو بھی تب سمجھ میں آیا کہ ارے یہ مطلب سب کو میسج دینا چاہ رہا تھا کہ رب کے نام سے ہی مارا جا سکتا ہے, یعنی رب ہی ہے سب کچھ کرنے والا, ایک اللہ ہے. اے بادشاہ تو کچھ نہیں کر سکتا, تو چاہے پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے چاہے سمندر میں لے جائے غرق کرنے کے لیے, نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا, اللہ ہی کی ذات ہے سب کچھ کر سکتی ہے. جیسے ہی یہ معلوم ہوا اس بادشاہ کو, اس کو تو بہت غصہ آیا. بولا کہ مطلب اور زیادہ پریشان ہو گیا. بولا کہ ارے سب ایمان لا لیے اس لڑکے کے رب پر. تو اب بولا کہ جو تم لوگ ایمان لا لیے نا سب یہ لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا, خندقیں بناؤں گا, بڑے بڑے گڑے لائن سے, جو بہت لامبی جو یعنی گڑا, خالی ایک گڑا نہیں بلکہ لامبے گڑے ہوتے تھے, اس کو خندق کہا جاتا. اس نے خندقیں کھدوائی, اس میں آگ جلائی, یعنی پوری آگ سے بھر دی گئی خندقیں, یعنی بڑے گڑے آگ سے بھر دیے گئے. اور یہ حکم دیا اپنے فوجیوں کو کہ یہ پورے ملک کے لوگ جتنے لوگ ایمان لائے نا ان کو پوروں کو گڑے کے پاس کھڑا کرو, کھڑا کر کے ایک کے بعد ایک پوچھتے جاؤ تم اس لڑکے کے رب پر ایمان لا رہے, ایک اللہ پر ایمان لا رہے ہیں یا بادشاہ پر. اگر وہ بادشاہ پہ بولے تو وہ گڑے کے پاس سے ہٹا لو, اگر وہ بولے کہ نہیں ہم یعنی رب اس لڑکے کے رب پر یعنی ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ان کو ڈھکل دو گڑے میں, آگ کے گڑے میں ڈھکل دو. اور سب کے سامنے, یعنی لوگ جلتا ہوا دیکھیں گے, چیخیں گے, جو لوگ گریں گے نا آگ میں ان کو جلتا ہوا دیکھیں گے تو یہ لوگ خوف سے پھر مجھ پر ایمان لائیں گے, ایک رب پر ایمان لانا چھوڑ دیں گے. یہ اس کا آئیڈیا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس بادشاہ نے اس لڑکے کے شہید ہونے کے بعد خندقیں کھدوائیں اور تمام جو ایمان لائے تھے ان کو سب کو گڑے کے کنارے کھڑا کیا اور یہ اعلان کر دیا. اللہ اکبر. تو یہی ہے قتل اصحاب الاخدود, قتل قتل کیے گئے اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود کہا گیا ان کو, خندقوں والے. اصحاب الاخدود کہا گیا ان کو, خندقوں والے کہا گیا کیونکہ ان کو آگ کی خندقوں میں, النار ذات الوقود, وہ کیسے خندق تھے, ایک آگ بھڑکی ہوئی تھی اس میں. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ان کو مطلب یعنی شاہدی و مشہود دونوں, مطلب یہ کہ دیکھنے والے بھی وہاں پر ہے اور جس کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے وہاں پر. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, وہم اور وہ سب, یعنی جو فوجی تھے, جو بادشاہ کے لوگ تھے, جو بادشاہ پر ایمان لاتے تھے, اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے, وہ لوگ اور جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا مومن لوگ, تمام گواہ تھے سب. یعنی مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پر وہ خود گواہ تھے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو یہ حرکت کے اوپر وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما نقموا, انہیں سزا نہیں دی گئی, منہم ان میں سے کسی کو, الا سوائے اس کے کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیوں سزا دے رہے ہیں ان کو, صرف اس بات پہ کہ وہ الگ اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے اور حمد والا ہے. اس اللہ پر ایمان لائے تو تم صرف ایمان لانے کی تم اتنی سزا ان کو دے رہے ہو کہ تم ایک آگ کے گڑے میں ڈال دے رہے ہو ان کو. اور میری بہنوں, ان ایمان والوں کا دیکھیے کیا معاملہ تھا کہ وہ گڑے میں کود گئے, آگ کے گڑے میں ڈھکیل دیے گئے, آگ کے گڑے میں گرنا پسند کرے, آگ کے گڑے میں, لیکن بادشاہ کی عبادت کو قبول نہیں کی, ایک اللہ ہی کی عبادت کو, ایک اللہ ہی کو مانے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانے. ایمان پر اتنا مضبوط تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ الذی لہ ملک السماوات والارض, اب وہ رب پر ایمان لائے یہ لوگ جو آسمان اور زمینوں کا بادشاہ ہے, اور وعلی کل شیء واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر شاہد, نہیں اللہ دیکھ رہا ہے تم کو کیا کر رہے ہیں, تم کس حد تک بری حرکت کر رہے ہو. ان الذین فتنوا المؤمنین, بے شک جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو, والمؤمنات اور مومن عورتوں کو, ثم لم یتوبوا, پھر اگر وہ توبہ نہیں کریں گے, فلہم عذاب جہنم, میں ان کو عذاب جہنم میں جلاؤں گا, ولہم عذاب الحریق, اور ان کو جلنے کا عذاب دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم تھوڑی, یعنی ان کو جو ڈال رہے ہو آگ میں ایمان والوں کو, یہ ایمان والوں کو جو آگ میں ڈال رہے ہو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آگ میں گرنے کے بعد,
आग में गिरने के बाद आग में गिरने तक ही रहता वो, आग में गिरने तक ही रहता वो आजमाइश उनकी, लेकिन आग में गिरने के बाद अल्लाह ताला यानी शहादत में, यानी हदीस आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादत में जो मजा है, शहादत में जो मजा है वो जन्नत की नियामतों में भी नहीं होगा, यानी उतना ज्यादा मजा उनको आएगा। तो वो हमको क्या मजा है नजर आता, देखने वाले को तो ये नजर आता कि जामे शहादत जिसने नहीं पिया उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, देख के वो यही समझेगा कि अरे ये तो इसको तो मतलब बहुत बुरा दर्द हो रहा, बहुत बुरा जल रहा होगा। लेकिन जो जामे शहादत नोश किया उससे पता होता है कि वो जलन जलन नहीं होती, बल्कि वो मजा होता है अल्लाह की राह में जान देने का, उसे पता होता। तो अल्लाह ताला बता रही कि तुमने तो आजमाइश में डाला, वो तो थोड़ी देर की आजमाइश थी बंदे के लिए और अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी, लेकिन तुम्हारा क्या अंजाम होगा जो तुम कर रहे हो इनके साथ के मामला, तुम्हारा ये अंजाम होगा ए काफिरो कि तुमको अजाब जहन्नम मिलेगा। तुमने अगर तौबा नहीं की, अल्लाह से माफी नहीं मांगी, तो देखिए इस पर भी अल्लाह माफ करेगा। अगर कोई इतना सरी, इतना बदतरीन गुनाह भी करता है, इसके बाद अल्लाह ताला से माफी अगर चाह लेता है, उसको बात समझ में आती कि सही क्या है गलत क्या है, तो अल्लाह ताला उससे भी माफ करता चांसेस है। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रही कि लम यतुब, अगर तू तौबा नहीं करेगा तो फिर तेरे लिए अजाब जहन्नम है, वलहुम अजाबुल हरीक, जलने का अजाब है तेरे लिए। और वो जलने का अजाब कैसा होगा, वो तो एक मर्तबा का नहीं होगा। एक इंसान को यहाँ जलाया गया तो वो जलने का एक मर्तबा उसको तकलीफ होगी, लेकिन वैसे तो वो तकलीफ नहीं होती, शहादत का मर्तबा उससे मिलता है तो तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक बात बता रही हूँ, अगर अगर बिलफर्ज कोई सोच रहा है हो, यानी काफिर ये सोच रहा है ना कि उसको जलाने का मैं अजाब दे रहा हूँ, लेकिन नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला बता रही कि तू क्या किस किस घमंड में है, किस धोखे में है, तूने एक मर्तबा उसके साथ ये किया, लेकिन अल्लाह तेरे साथ जहन्नम में कई मर्तबा करेगा इस तरीके से। जो काफिर, जो बदमाश, जो मुसलमान को सताया, मोमिन को सताया, ईमान वाले को सताया, तो उसको कंटिन्यू वही सजा क्या कहते हैं जहन्नम में दी जाएगी। एक हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कोई शख्स किसी को कत्ल करा, समझे नाहक कत्ल किया, तो कत्ल किया तो जिस अंदाज से उसने कत्ल किया उसको वैसे ही जहन्नम में बार बार कत्ल किया जाएगा। कोई जहर पी के बाद खुदकशियां कर लेते, देखिए अपने आप को मार लेते, जहर पी के मर गए समझिए, खुदकशी करे, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, जहन्नम में उनको डालेगा और वो बार बार जहर पिएंगे, बार बार मरेंगे। क्या करेंगे, बार बार जहर पिएंगे, बार बार मरेंगे, वो वही सजा अल्लाह उनको देगा। कोई अपने आप को फॉर एग्जाम्पल ऊपर से ऊंचाई से गिर के मार दिया, अपने आप को खत्म कर लिया समझिए, कोई ऊंचाई से गिर के अपने आप को खत्म कर लिया, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको जहन्नम की सजा ये देगा, बार बार वो ऊंचाई से गिरेगा और बार बार मरेगा, फिर अल्लाह ताला उसे जिंदगी देगा, नहीं मतलब पूरा नहीं मरेगा वो, फिर अल्लाह उनको उसको ऊपर चढ़ाएगा, फिर मारेगा, वैसी बार बार उसको सजा दी जाएगी। तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर कोई मोमिन को सताता है तो अल्लाह ताला उसको, मोमिन को जलाने का अजाब दिया उसने, तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तेरे लिए तो बड़ा अजाब जहन्नम का तैयार है। हाँ, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिह, जो ईमान लाए, अमल सालेह किए, उनके लिए तो जन्नात है, लहुम जन्नातुन तजरी, लहुम जन्नात, उनके लिए तो बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से नहरें बहती होंगी, ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी। तो सुभान अल्लाह, देखिए मेरी बहनों, ये जो वाकया है, उस वाकये में ईमान वालों से खिताब करके कहा गया कि बेशक जो ईमान लाए, अमल सालेह किए और उसमें आजमाए गए, अमल सालेह में आजमाए गए, तो उनके लिए जन्नत मिली, और वो जन्नत ऐसी जबरदस्त और ये बड़ी कामयाबी है। और सोचिए, इसमें क्या दर्स नसीहत हमें मिल रहा है इस वाक़े के जरिए से, कि इस वाक़े के जरिए से हमें ये नसीहत मिल रही है कि हम अपने बच्चों को बचपन ही से दीन की तालीम दें, उनको मजबूत बनाएं, उनका ईमान कामिल करें, क्योंकि ये एक फितने का यहाँ पर जिक्र किया गया। ऐसे हजारों फितने हैं जो आज हमारी औलादें उसमें मुलव्वस हैं, हजारों फितनों में वो घिरी हुई हैं, हजारों फितने कई जगहों से हम प्रोवाइड करते हैं, नौज़ बिल्लाह, धोखे में, या फिर कई जगहों से ये होता है कि वो खुद मुलव्वस हो जाते हैं फितनों के इस दौर में जो गिरे हुए हमारी औलादें। तो हमें लाजिम है कि हम उनको क्या करें, हम उनको जरूर भी जरूर दीन की तालीम दें। जैसा ये लड़के ने दीन की तालीम ली, तो कौन से भी बड़े बड़े फितनों से, वो बड़े बादशाह से का भी सामना कर लिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, ईमान पर जमा रहा, और अल्लाह पाक ने भी उसकी मदद की, उसके जरिए से सारे लोगों को अल्लाह ने
یعنی ایمان پر آ گئے، سارے لوگ ایمان پر آ گئے. تو بڑے بڑے فتنے آج ہمارے لیے کیا ہے؟ فتنوں میں بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اس سے ہمارے اولاد محفوظ رہے گی اگر ہم دین اسلام کی تعلیم انہیں دیں گے. سخت یعنی پختہ تعلیم، ایسے نہیں کہ تھوڑی بہت نہیں، پختہ ایسی تعلیم کہ بندہ رب کے نزدیک ہو جائے. ایسے بچوں کو تعلیم دے کہ اب بچے ہمارے رب کے قربت ان کو حاصل ہو انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہ واقع میں اور ایک درس نصیحت بتاتے ہوئے میں آگے بڑھوں گی انشاءاللہ کہ یہ دیکھیے ہمارے لیے یہ ایک نصیحت ہے. دوسری نصیحت کیا ہے کہ ایمان پر جب ہم قائم ہوتے ہیں اور جب ایمانی ماحول بناتے ہیں اطراف میں تو کیسا ہوتا ہے. دیکھیے اس واقعے کا ایک ٹکڑا اور بھی سنانا تھا آپ کو. وہ کیا ہوا تھا کہ جب اس وقت جب آگ میں سب کو ڈالا جا رہا تھا تو ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک عورت کھڑی تھی گڑھے کے کنارے اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ واقعہ پورا صحیح مسلم میں ہے جو میں نے بیان کیا ابھی آپ سے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک عورت جو کھڑی تھی اس گڑھے کے کنارے، اس کے گود میں ایک بچہ تھا. تو وہ بولی کہ ذرا ہچکچائی وہ کہ مطلب ارے کیا میں پھر جاؤں تھوڑی دیر کے لیے ایمان پہ سے اور اس بادشاہ پر ایمان لا لوں، کیونکہ اگر یعنی مطلب ہے کہ میں ایمان لاتی ہوں تو میرے ساتھ یہ بچے کو بھی جہاں اس میں گڑھے میں ڈال رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ بچہ بھی تو چلے گا نا. وہ بچے تو چھوٹے آگ کو دیکھ کے اور خوف میں آ رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، چیخا مار رہی ہیں، یعنی کئی ایسے مطلب یہ چیزیں دیکھ کر یعنی وہ تو خوف میں آئے ہوں گے نا، بچہ بھی گود میں. لیکن سبحان اللہ دیکھیے وہ ماحول کیسا تھا. اس بچے نے کس قدر ماحول کو چینج کر دیا تھا. سبحان اللہ کہ اللہ تعالی کی شان دیکھیے کہ گود میں سے یعنی عورت کے گود میں سے جب وہ عورت تھوڑا جھجکچاتی ہے کہ مطلب ارے کودوں یا مطلب رب پر ایمان لاؤں کہ انکار کر دوں رب کا تاکہ میں بچ جاؤں اس آگ سے، جیسا کہ میرا بچہ بھی بچ جائے. میرا تو کچھ نہیں ہے، میرے بچے کا ہے. تو وہ ایسے سوچتی رہتی، گود میں سے بچہ بول پڑتا کہ اماں، اے اماں صبر کر تو حق پر ہے. اللہ اکبر. بچہ کیا کہتا گود میں سے؟ اے اماں صبر کر تو حق پر ہے. اللہ اکبر. یہ الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھیے میری بہنوں. ایمان اور علم ایسی چیز ہے جو نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی مضبوط کر دیتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ایمان صرف بڑوں کے لیے؟ نہیں، ایمان بچوں کو مضبوط کرتا ہے. بعض وقت بچے اتنے مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو درس نصیحت دیتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے یا رب کہ ہم ایسے پختہ ایمان والے بنائیں کہ وہ خود ہماری اصلاح کرنے والے بنے. اتنا پختہ ایمان. دیکھیے مثال ہے، دلیل ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ عورت کے گود میں سے بچہ بولنے لگتا اے ماں صبر کر تو حق پہ ہے. یعنی پیچھے مت ہٹ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے، صبر کر تو حق پر ہے. تیرے جان دینے سے تو گھبرا نہیں رہی، مجھے پتا ہے میرے لیے تو گھبرا رہی ہے، لیکن میرے لیے بھی تو صبر کر. اے ماں تو صبر کر، میں حق پر ہوں. گود کی بات آ رہی ہے، پھر گود میں ہوتا بچہ، اس کے ساتھ بچے کے لیے وہ مطلب بچہ ہوتا نا. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر دیکھیے وہ بچے میں اگر ایمان ڈالا جائے تو بچے ایسے مومن بنتے ہیں، پختہ مومن بنتے ہیں انشاءاللہ، جو خود اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کریں گے اور اپنے ماں باپ کی بھی دنیا اور آخرت کامیاب کریں گے. اس چیز کی ہمیں فکر کرنا ہے میری بہنوں، کیونکہ ذالک الفوز الکبیر، یہ سب میں بڑی کامیابی ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تیرے رب کی بڑی سخت پکڑ ہوگی. انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی فکر مت کرو کہ یعنی کیا ہوگا، ہمارا مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسا ہوگا، یعنی یہیں پہ سب کچھ سمیٹ لیں گے، لوٹ لیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ ہے انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا اور دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، آؤ اس ذات کی طرف جو غفور ہے اور ودود ہے، معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے. اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی. اب روزوں کے دن چل رہے ہیں، یہ متبرک یعنی لمحات ہے. الحمدللہ روزوں سے جب بندہ ہوتا ہے نا، صوم کی حالت صوم میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اب اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. جو دعائیں مانگی میری بہنوں کہ اللہ تو غفور ہے، تو ودود ہے، تو محبت کرنے والا ہے. اللہ ہماری اولادوں کو تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے. تو معاف کرنے والا ہے میرے رب،
واقعتاً ہمیں معاف فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ ذو العرش المجید ہے وہ رب، عرش کا مالک ہے، عظمت والا، فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی بول کر آپ دعائیں کریں میری بہنوں۔ فعال لما یرید ہے میرا رب، تو جو چاہے کر گزرنے والا ہے، تو پھر ہمارے حال پر رحم فرما اور ہماری اولادوں کو، ہم سب کو توفیق دے۔ کتنا پیارا بچہ تھا نا، سبحان اللہ، ایمان کے بلند درجات پر تھا وہ بچہ۔ تو آرزو کرنا چاہیے ہمیں بھی کہ اللہ ہماری اولادوں کو ویسی بنا دے یا رب۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا کی حقیقت اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حل اتاک حدیث الجنود، تمہیں پہنچی خبر لشکروں کی، کس کی؟ فرعون کے لشکروں کی، ثمود کے لشکروں کی۔ بھائی الذین کفروا فی تکذیب، کافر تو جھٹلانے پہ پڑے ہوئے ہیں، کتنی بھی نصیحتیں کرو مانیں گے نہیں آئیں گے رب کی طرف۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن کیا ہے؟ بڑی شان والا کلام ہے، یہ بڑی شان والا کلام ہے، اور فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بڑی شان والا کلام ہے۔ اس کی طرف آؤ، اس کی طرف آؤ، اس کے ذریعے سے اپنا ایمان بڑھاؤ، کیونکہ اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، اللہ ہر طرف سے سب کو گھیرے میں لینے والا ہے، بچ کے نہیں جا سکتے۔ تو پھر بقا ہماری بقا، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں اور قرآن کو لازم پکڑے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بلند کریں، اپنے بچوں کے ایمان کو بلند کریں انشاءاللہ۔ اس قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن ایک بزرگی شان والا قرآن ہے، مجید ہے، اور فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ، سورۃ البروج کی مختصر سی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔